تاریخ کو دنیا کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ آج وہ دن ہے جب تیسری عالمی جنگ نے باقاعدہ آغاز لے لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کے سامنے ایک انتہائی خطرناک اور اشتعال انگیز اعلان کیا ہے۔ اس نے کہا ہے، میں نے ایران پر تاریخ کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا ہے اور ہم نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ٹرمپ نے نہ صرف اپنی طرف سے فتح کا دعویٰ کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ اب دنیا میں کوئی ملک امریکہ پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اس کے مطابق جن 3 اہم نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، ان کے نام فوردو، نتنز اور اصفہان ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان تمام جگہوں پر حملہ کامیاب رہا اور تمام امریکی جنگی طیارے بغیر کسی نقصان کے ایرانی فضائی حدود سے نکل چکے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مکمل حملے کیے، بڑے بم گرائے اور مکمل طور پر ان ایٹمی مقامات کو راکھ میں تبدیل کر دیا۔ اس خطرناک بیان کی فوراً بعد ٹرمپ نے اپنی قوم کو مبارکباد دی اور بڑے غرور سے کہا کہ امریکہ نے دنیا کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے۔ ساتھ ہی منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امن کی بات بھی کی کہ اب وقت ہے کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے، ہم اپنا کام کر چکے ہیں۔ یہ کیسا امن ہے کہ پہلے ایک خود مختار ملک کی سالمیت پر حملہ کرو اور پھر امن کی بات کرو۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں وہ مناظر جو مختلف ذرائع ابلاغ پر آ رہے ہیں۔ امریکہ نے جو بمباری کی ہے، اس سے ہونے والی تباہی کی شدت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کے بعد دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اب وہ دور ختم ہو گیا جس میں امن کا دعویٰ کیا جاتا تھا۔ اب دنیا کھلی جنگ کی طرف بڑھ چکی ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس جنگ کی شروعات بھی اسی شخص نے کی ہے جو خود کو امن کا سفیر کہتا ہے۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے بھی رد عمل آ چکا ہے۔ ان کے سرکاری میڈیا نے وضاحت دی ہے کہ حملہ صرف تنصیبات کے داخلی راستوں اور سطحی ڈھانچے پر ہوا ہے، جبکہ اصل نیوکلیئر سینٹرز محفوظ ہیں۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا خطاب بھی منظر عام پر آیا، جس میں اس نے ٹرمپ کو تاریخ کا عظیم ترین دوست قرار دیا اور کہا کہ ٹرمپ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جو اسرائیل کے لیے آج تک کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا۔ اس وقت پوری دنیا کی صورتحال شدید کشیدہ ہو چکی ہیں۔ امریکہ کے تمام بین الاقوامی فوجی اڈے ہائی الرٹ پر ہیں اور ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے اعلان ہو چکا ہے کہ وہ اس جنگ کا مکمل طور پر حصہ بن چکا ہے۔ ایران کی سیاسی قیادت نے واضح کر دیا ہے کہ اب یہ جنگ مکمل طور پر شروع ہو چکی ہے اور امریکہ اس کا براہ راست فریق بن چکا ہے۔ امریکہ نے B-2 بمبار طیاروں، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور جدید ترین ہتھیاروں کے ذریعے حملے کیے ہیں، جن کا مقصد صرف ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو ختم کرنا نہیں بلکہ ایران کو مکمل طور پر کمزور کرنا ہے۔ ادھر روس، چین، ترکی اور دیگر عالمی قوتوں کے درمیان شدید بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پھر پورے مشرق وسطیٰ اور دنیا کے استحکام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ امریکہ نے خود اعلان کیا ہے کہ ایران کی 3 بڑی ایٹمی تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ اصل تنصیبات محفوظ ہیں اور جو حملے ہوئے ہیں وہ صرف سطحی نوعیت کے ہیں۔ اب ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ امریکہ کے تمام بین الاقوامی فوجی اڈے قطر، بحرین، سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، حتیٰ کہ افغانستان میں بھی ایران کے نشانے پر آ چکے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ایران ان فوجی اڈوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنائے گا۔ ساتھ ہی امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز، بحری بیڑے اور جنگی طیارے بھی ایرانی میزائلوں کی زد میں ہوں گے۔ اس کے بعد یمن بھی میدان میں اترے گا۔ انصار اللہ کی افواج پہلے ہی تیار بیٹھی ہے اور ان کے پاس ایران کا مکمل تعاون موجود ہے۔ اسرائیل نے جو شعلہ بھڑکایا تھا، اب وہ آگ امریکہ کے ہاتھوں دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکی میڈیا پر خود یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا ہدف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ مزید رد عمل سے باز نہ آیا تو امریکہ ان پر ان کی قیادت پر براہ راست حملہ کرے گا۔ اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، پناہ گاہیں کھول دی گئی ہیں، عوام کو کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں محدود ہو جائیں، اور اس وقت دنیا کی معاشی حالت بھی ہولناک حد تک بگڑنے جا رہی ہے۔
जैसे ही मार्केट्स खुलेंगी तेल की कीमतें आसमान को छू लेंगी, स्टॉक मार्केट्स क्रैश करेंगी, सप्लाई चेन बिखर जाएगी। ये एक मुकम्मल आलमी बहरान की इब्तिदा है और ईरान अब खामोश नहीं रहेगा। इसने खुलेआम कह दिया है कि हम सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि उस हर मुल्क से लड़ेंगे जिसने अमेरिका का साथ दिया। यानी अब ईरान का हदफ सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि इन तमाम मुल्क के खिलाफ भी ऐलान जंग होगा जिन्होंने ईरान पर हमले की हिमायत की। यहाँ एक और बात गौर तलब है, अमेरिका ने ईरान को पैगाम दिया है कि अगर वो यही रुक जाए तो उसकी हुकूमत को ख़त्म नहीं किया जाएगा, खामनेई को कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ईरान ने मज़ाहमत की तो अमेरिका हमलों का दायरा बढ़ा देगा। यमन की अफवाज ने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिकी बहरी बेड़ों और तैयारों को निशाना बनाएंगे। इन्होंने पहले से अपने हदफ तैयार कर रखे हैं। ईरानी मिसाइल पूरी तैयारी के साथ लॉन्च किए जा रहे हैं। दुश्मन को जवाब देने के लिए ईरान ने मुमकिन कदम उठा लिया है। अब ईरान तन्हा है, लेकिन तन्हा होकर भी इसने मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका, इसराइल, नेटो सब एक तरफ खड़े हैं और ईरान अकेला एक तरफ। क्या ईरान इस तूफान का सामना कर सकेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ईरान जिस शिद्दत से बदला लेगा इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। और डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया को तबाह कर रहा है, अब नोबेल पीस प्राइज़ का उम्मीदवार बनना चाहता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मुनाफिकत है। अमन के नाम पर जंग छेड़ने वाला अगर अमन का सफ़ीर बनने का दावा करे तो ये दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अब अमेरिका के अंदर भी बेचैनी बढ़ रही है। ट्रंप की सदारत को ख़त्म करने की मुहिम तेज़ हो चुकी है। इस पर मुआख़ज़े की कार्रवाई शुरू करने के लिए नंबर गने जा रहे हैं। पार्लियामान में करारदाद लाने की कोशिश हो रही है ताकि इसे सदारत से हटाया जा सके। और याद रखें, ट्रंप एक ऐसा शख्स है जिसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये एक लम्हे में कुछ और कहता है और अगले लम्हे कुछ और कर देता है। रूस ने जो इसके बारे में कहा था वो सच साबित हो रहा है। एक गैर संजीदा मजाजी तौर पर गैर मुस्तहकम इंसान जो दुनिया को जंग की आग में झोंक रहा है। लिहाजा दुनिया को तीसरी आलमी जंग के लिए तैयार रहना होगा।